قیصر روم نے ایک دفعہ اپنا وزیر خلیفہ منصور کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ اپنی سلطنت کے علماء و فضلاء کو دربار میں جمع کریں اور ان سے ہمارے چند سوالات کریں۔ اگر وہ ان کے تسلی بخش جواب دے دیں تو ٹھیک، وگرنہ آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ خلیفہ منصور نے اپنی سلطنت کے علماء و فضلاء کو جمع کیا۔ جب سارے جمع ہو گئے، ان میں امام ابو حنیفہ بھی شامل تھے، تو وہ رومی وزیر منبر پر بیٹھا اور اس نے اپنے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بہت سے علماء نے جوابات دیے مگر بات واضح نہ ہو سکی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دینے کی اجازت مانگی، تو جب اجازت ملی تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اس رومی وزیر سے کہا کہ آپ اس وقت سائل کی حیثیت سے ہیں اور میں مجیب یعنی جواب دینے کی حیثیت میں ہوں، اور منبر پر بیٹھنا مجیب کا حق ہے نہ کہ سائل کا، اس لیے آپ منبر سے اتر کر نیچے آ جائیے۔ تو اس رومی وزیر نے کہا جی بالکل درست ہے۔ وہ منبر سے اتر آیا اور آپ منبر پر بیٹھ گئے۔ پھر اس سے کہا کہ اپنے سوالات پیش کرو۔ رومی وزیر نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتاؤ خدا سے پہلے کیا چیز تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس رومی وزیر سے سوال کیا کہ آپ 1 2 3 4 5 کی گنتی تو جانتے ہوں گے، ذرا یہ بتاؤ ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو وہ رومی وزیر کہنے لگا کہ ایک سے پہلے تو کوئی چیز نہیں، یہی سب سے پہلے ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا تو جب محض ایک حسابی عدد یعنی ایک کا حال یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو پھر خدا جو حقیقت میں ایک ہے اس سے پہلے کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ رومی وزیر نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کا منہ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا آپ ذرا پہلے یہ بتائیے کہ سامنے جو چراغ پڑا ہے اس کا منہ کس طرف ہے؟ تو وہ وزیر کہنے لگا کہ اس کا منہ چاروں طرف ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا ذرا سوچو کہ ایک آگ جو کہ عارضی نور ہے، جب اس کے لیے کسی خاص سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا منہ فلاں طرف ہے، تو پھر حقیقی نور یعنی خدا تعالی جو کہ ایک اصلی اور حقیقی نور ہے، اس کے لیے کسی خاص جہت کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رومی وزیر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ خدا اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ اس نے ابھی یہ بھی کیا ہے کہ آپ کو منبر سے اتار کر میرے سامنے کھڑا کر دیا اور مجھے منبر پر بٹھا دیا۔ تو وہ رومی وزیر خاموش ہو گیا اور اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ تمام علماء، تمام حاضرین اور خلیفہ منصور سب کے سب امام صاحب کی اس حاضر جوابی پر حیران رہ گئے۔